حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مدد اللہ علی سے ایک سوال ہوا کہ مینار نور کتاب میں لکھا ہے کہ جب تک کسی کو حضور پاک کا دیدار نہ ہو اس کے امتی ہونے میں شبہ ہے، کیا یہ شرط درست ہے؟ اس کے جواب میں حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی فرماتے ہیں، حضور پاک کے زمانے میں بہت سے مسلمان آپ سے بیعت ہو کر امتی بنے، ان میں سے کئی اپنی کوتاہیوں، بدگمانیوں اور حکم عدولی کی وجہ سے خوارج ہو گئے، جبکہ خوارج بھی اپنے آپ کو امتی سمجھتے ہیں، جبکہ وہ بھی یہی نماز یہی قرآن پڑھتے ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اپنی نافرمانیوں، حرص و حسد و تکبر کی وجہ سے حضور پاک نے ہمیں بھی امت سے خارج کر دیا ہو، اس وجہ سے بات شبے کی ہے۔ لیکن جب آپ کا دیدار ہو جائے گا، یقین ہو گیا کہ واقعی ہم امتی ہیں اور شفاعت کے حقدار ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، ترجمہ، جھوٹے میرے امتی ہی نہیں، اور ہم تو جھوٹ سے بھی بڑے بڑے کارنامے کر جاتے ہیں، اللہ رحم کرے۔ جن لوگوں کو حضور پاک نے بیعت کیا تھا، جو صرف اقرار زبان تک رہے، تصدیق قلب تک نہ پہنچے، ان میں اکثر خوارج اور منافق ہو گئے، اور جو آپ کی صحبت و محبت سے تصدیق قلب تک پہنچ گئے، وہ صحابی رسول یعنی اصل امتی کہلائے۔ جن کو آپ نے پردے کے بعد بیعت کیا، وہ بھی داخل امتی ہو گئے۔ جن کو بیعت کے بعد مرتبہ ارشاد ملا، وہ ولی بن گئے، جیسا کہ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ، اور پھر جب کوئی ولی سے وابستہ ہو کر فیض یافتہ ہوا، وہ بھی امتی ہو گیا، ورنہ ناحق امتی ہوا۔ جیسا کہ ہر نبی کی اولاد نبی نہیں ہو سکتی، ہر ولی کی اولاد ولی نہیں ہو سکتی، تو ہر امتی کی اولاد کیسے اصل یا داخل امتی ہو سکتی ہے؟ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی، یعنی جو لوگ یا رحمان کے نور سے چمک رہے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، جو یا وہاب سے چمک رہے ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت ہے، اور جو یا ودود سے چمک رہے ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی امت ہے، اور جو اسم ذات سے چمک رہے ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور جو بغیر چمک کے ان میں کھڑے ہیں وہی امتوں میں جاسوس تھے، اور وہی ذکر الہی سے مسجدوں میں روکتے تھے۔ جیسا کہ قرآن میں ہے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو مسجد میں اللہ کے ذکر سے روکے۔ اس نور کو حاصل کرنے کے لیے اولیاء اللہ سختی سے ذکر کے حلقوں اور قلبی ذکر کی تلقین کرتے تھے۔ بعض نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ حدیث میں بھی ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ، نہ کرنے والا مردہ۔ اس امت میں بہت سے لوگ صفاتی اسما کا ذکر کرتے ہیں، وہ بھی عبادت اور فیض ہے، لیکن ان پر افسوس ہے کہ ذاتی اسم عطا ہونے کے باوجود صفات میں گم ہیں۔ ہر نبی و مرسل اس اسم کو ترستے رہے، یہ صرف حضور پاک کو عطا ہوا۔ آپ سے 9 سلسلوں کو مرتبہ ارشاد ہوا، پھر 12 اماموں سے یہ اسم غوث پاک تک پہنچا، تب آپ غوث اعظم کہلائے، اور غوث پاک کے بعد اس کی کلید حضرت امام مہدی کو مل جائے گی۔ پھر غوث پاک سے 4 سلسلے اس اسم سے فیض یافتہ ہوئے۔ اگر کوئی فرد، سلسلہ یا فرقہ غوث پاک سے بغض و عناد رکھتا ہے، وہ کسی حالت میں بھی اس میں ذات تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس میں ذات قرب الہی کا وسیلہ ہے، اس کا ذکر دلوں کو صاف کر کے دلیل اور الہام کے قابل بناتا ہے۔ اس میں ذات یا کسی بھی صفاتی ذکر قلبی کے بغیر دل سخت اور سیاہ ہو جاتا ہے، انسان کبر و بخل اور حسد کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔
ظاہری عبادت کی چمک صرف چہروں تک ہی محدود رہتی ہے۔ وہ شخص کبر و حسد کا دائمی مریض بن جاتا ہے، کیونکہ کبر و بخل کا تعلق گناہ سے ہے۔ یہ دائمی گناہ گار بھی بن بیٹھا۔ اب وہ سڑک پر اکڑ کر چل رہا ہے کہ میں پنجگانہ نمازی ہوں۔ لوگوں سے بات کرنا اور ہاتھ ملانا بھی اسے گوارا نہیں کہ میں شب بیدار ہوں، ان سے اعلیٰ ہوں۔ حتیٰ کہ جب اللہ کے روبرو نماز کے لیے کھڑا ہوا تب بھی تکبر سے سینہ تانے کھڑا ہے، لیکن یہ نہ جان سکا کہ تکبر عزازیل روا خوار کرد، اور حدیث کہ جس میں ذرہ بھی کبر و بخل ہو وہ جنت کے قابل نہیں۔ حتیٰ کہ وہ شخص امت سے خارج ہو گیا۔ اگر امتی ہوتا حضور پاک کی شفاعت سے محروم نہ ہوتا کہ آپ کے اصل یا داخلی امتی کبھی بھی دوزخ میں نہ جائیں گے۔ اگر ان کو سزا بھی ملے تو بہشت نہیں ملے گی، جیسا کہ غوث پاک کو بچپن میں کسی امتی نے مذاق سے دھکا دے کر پانی میں گرا دیا۔ مرتبہ ارشاد کے بعد ایک دفعہ آپ اس کی قبر سے گزرے، اس کی برزخی حالت معلوم کرنی چاہی۔ دیکھا بہشت میں ٹہل رہا ہے، لیکن ایک ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا تیرا ہاتھ کیوں بندھا ہوا ہے؟ اس نے کہا اسی ہاتھ سے میں نے آپ کو دھکا دیا تھا، اس کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ اگر میرے اندر اس میں اللہ کا نور نہ ہوتا تو یہ سزا مجھے دوزخ میں ملتی۔ آپ نے اسے معاف کیا اور اس کا ہاتھ کھل گیا۔ سبحان اللہ۔